السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شانہ النبی الکریم خطاب القدیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کی شان بلند و بالا ہے، آپ کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ میں آپ کو سرکار غوث اعظم کی دھوبی کا واقعہ سناتا ہوں، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ آپ کے مدرسے میں ایک دھوبی رہا کرتا تھا، جو بچوں کے مدرسے والے بچوں کے اور آپ کے کپڑے دھوتا تھا۔ دھوبی کے دل میں خواہش جاگی کہ کتنے بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، عالم، حافظ، قاری اور حتیٰ کہ اللہ کے ولی بن کر یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور میں تو وہی دھوبی کا دھوبی رہا۔ ایک دن سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے، یا سیدنا غوث الثقلین، مجھے بھی ریاضت کرنی ہے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا ولی بننا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم جہاں پر ہو وہیں ٹھیک ہو، اپنا کام کرتے رہو۔ لیکن وہ نہیں مانتا ہے، خود ضد کرتا ہے۔ غوث اعظم اس کو اجازت دیتے ہیں اور وہ اجازت لے کر جو ہے جنگل کی طرف رواں ہو جاتا ہے کہ جنگل میں جاؤں گا اور ریاضت کروں گا اور اللہ کا دوست، اللہ کا ولی بنوں گا، اللہ کا قرب حاصل کروں گا۔ جب وہ جنگل پہنچتا ہے تو وہاں پر جنگل میں اس کو دو نیک شخص اللہ اللہ کرتے ملتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ جا کے ان کے پاس کھڑا ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوتے تو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں، میں شہر سے آیا ہوں، مجھے بھی آپ جیسا بننا ہے اور مجھے بھی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ وہ دونوں نیک اللہ والے کہتے ہیں، دیکھو ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، بہت کم کھاتے پیتے ہیں، اور ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر قیام کرتے ہیں۔ اگر تم ایسا کر سکو تو یہاں پر رکو۔ وہ ہاں کر دیتا ہے اور ہاں کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے، رات گزرتی ہے اور صبح کا وقت آتا ہے، تینوں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد دن بھر عبادت کرتے ہیں، نماز، ذکر و اذکار، تسبیحات، اور جب پورا دن گزرتا ہے، مغرب کا وقت آتا ہے، روزہ کھولتے ہیں کہ گھٹ پانی سے پھر عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہ دھوبی ان دونوں شخصوں سے یوں کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ کھانا پینے کا کوئی انتظام ہوتا نہیں ہے، ہم نہیں کے برابر کھاتے ہیں۔ وہ کہ آج تو آپ کھلا دو، آج پہلا دن ہے، انشاءاللہ کل سے کھانا نہیں مانگوں گا۔ ان دو شخصوں میں سے ایک نیک شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور یوں کہتا ہے، اللہ، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور ایک کھانے کا خون آ جاتا ہے۔ تینوں مل کے کھانا تناول فرماتے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ رات بھر عبادت کرتے ہیں، پھر صبح ہوتی ہے، پھر روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر دن میں بھی عبادت میں لگ جاتے ہیں، قرآن شریف، ذکر۔ ایسا کرتے کرتے مغرب ہو جاتی ہے۔ مغرب کے وقت دوسرا دن رہتا ہے روزے کا۔ مغرب کے وقت پھر ایک ایک گھونٹ پانی سے روزہ کھول کے اور پھر واپس وہ اپنی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ ان سے کہتا ہے، مجھے تو پھر بھوک لگ رہی ہے۔ وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم نہیں رہ پاؤ گے ہمارے ساتھ، ہم بہت کم کھاتے ہیں اور کبھی کبھی کھاتے ہیں۔ وہ یوں کہتا ہے، بس آج کھلا دو، کل سے نہیں مانگوں گا۔ دوسرا شخص، اس میں سے دوسرا جو شخص رہتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ اتنے نیک رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے وہ کھانے کا خون آسمان سے آ جاتا ہے۔ وہ تینوں بیٹھ کے پھر کھانا تناول فرماتے ہیں۔ کھانا ختم ہوتا ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے المختصر یہ رات بھر قیام کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے صبح پھر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دن بھر روزے میں ریاضت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے، روزہ کھولتے ہیں، یہ پھر اس کے بعد واپس پانی پینے کے بعد پھر عبادت سے لگ جاتے ہیں۔ وہ دھوبی سے نہیں رہا جاتا، پھر یہ کہتا ہے، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ وہ دونوں شخص اللہ والے اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جا سکتے ہو یہاں سے، تمہارا ہمارا کوئی ساتھ نہیں ہے، تمہیں تو بہت بھوک لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے، بس آج کا اور کروا دیجئے، آج کے بعد نہیں کروں گا۔
تو اس میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ دیکھو، ہم نے جب دعا مانگی، اس نے دعا مانگی تو اللہ کی طرف سے کھانا آیا، میں نے دعا مانگی تو اللہ کی طرف سے کھانا آیا، تم بھی دعا مانگو تو اللہ کی طرف سے کھانا آیا، دیکھیں تم اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دھوبی کہتا ہے حضور کہاں میں ہوں اور کہاں آپ دونوں ہیں، اور میری دعا سے کیسے کھانا آئے گا؟ خیر آپ کہتے ہیں تو میں مانگ لیتا ہوں۔ وہ دھوبی یوں کہتا ہے اللہ تجھے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کا واسطہ ہمیں کھانا کھلا دے۔ اتنا کہنا رہتا ہے کہ 3 بڑے بڑے خون اتر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تینوں خون دیکھ کے وہ دونوں نیک شخصیت اس کے پیر میں گر جاتے ہیں اور اس کا پیر پکڑ کے پیر دبانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کون ہیں حضور، کہاں سے تشریف لائے ہو؟ کہتا میرا پیر چھوڑ دو، میرے ہاتھ میں چومو، میں بہت معمولی شخصیت ہوں۔ تو آپ ہیں کون؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں سرکار غوث پاک کے مدرسے کا دھوبی ہوں، غوث پاک کے کپڑے دھوتا ہوں، مدرسے کے بچوں کے کپڑے دھوتا ہوں، میں کوئی اتنا بڑا مقام پہ نہیں ہوں، آپ میرے پیر چھوڑ دو۔ تو یوں کہتے ہیں کہ ارے آپ اگر غوث پاک کے دھوبی ہیں تو پھر آپ کو تو ریاضت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم جو 2 دن سے کھانا مانگ رہے ہیں ہم یوں ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سرکار غوث پاک کے دھوبی کے صدقے میں ہمیں کھلا دے تو آسمان سے ایک خون آ جاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے بھی یہی دعا کری تھی کہ دھوبی کے صدقے میں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے تو غوث پاک کے صدقے میں دعا کری تھی تو 3 خون آ گئے، سبحان اللہ۔ اور وہ کھانا کھانے کے بعد وہ دھوبی کے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ واپس خانقاہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، مدرسے میں پہنچتا ہے۔ سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم اس سے یوں فرماتے ہیں آ گئی سمجھ میں؟ جی حضور، جاؤ اپنا کام کرو، تمہارا مرتبہ اور تمہارا مقام تو ویسے ہی بلند ہے کیونکہ تم میرے دھوبی ہو، سبحان اللہ۔ یعنی غوث پاک کے دھوبی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نیکوں کو بھی کھلاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا شان غوث پاک کے دھوبی کی، جب غوث پاک کے دھوبی کی یہ شان کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو آسمان سے کھانے کا خون اتر جائے، تو میرے غوث اعظم کی کیا شان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غوث اعظم کی سچی پکی غلامی کرنے کی توفیق دے پروردگار۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ نہ یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے۔ نار دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔